ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہم حاضر ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ایمان کی شاخیں یہ بھی جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ بیان کا آغاز ہو، اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے، بڑھانے کے لیے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو کوئی عمل اچھی نیت کے بغیر کار ثواب نہیں ہوتا، تو جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو رضا الہی کے لیے، ثواب کمانے بڑھانے کے لیے بیان میں اول تا آخر شریک رہوں گا۔ بیان کی تعظیم کی خاطر دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ دو زانوں بیٹھنا یہ اتحیات میں جس طرح بیٹھنا کہتے ہیں، تو جتنا ممکن ہو دو زانوں بیٹھ جائیں، جب تھک جائیں تو پھر اپنے پیر بدل لیں، پھر یاد آئے تو پھر بدل لیجیے گا، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا حبیب اعجمی علیہ رحمت اللہ الہادی کے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی، ایک مانگنے والا آیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہا یہ گندھا ہوا آٹا رکھ کر پڑوس سے آگ لینے گئی تھیں تاکہ روٹیاں پکا سکیں۔ آپ نے وہی آٹا اٹھایا اور سائل کو دے دیا۔ جب زوجہ محترمہ آگ لے کر آئیں تو آٹا غائب۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اسے روٹی پکانے کے لیے لے گئے ہیں، بہت پوچھا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خیرات کر دینے کا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح تمہارے جانے کے بعد ایک سائل آیا تھا، اس نے صدا لگائی تو میں نے وہ آٹا اسے دے دیا۔ بولی سبحان اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر ہمیں بھی تو کچھ کھانے کے لیے درکار ہے۔ تو اتنے میں ایک شخص ایک بڑی لگن، بڑی پتیلا جو بھی کہیں، میں بھر کر گوشت اور روٹی لے آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، رے دیکھو
تمہیں کس قدر جلد لوٹا دیا گیا، گویا روٹی بھی پکا دی اور گوشت کا سالن مزید بھیج دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ کی راہ میں دی جانے والی چیز یہ ہرگز ضائع نہیں ہوتی۔ آخرت میں اجر و ثواب کی حقداری تو ہے ہی، بعض اوقات دنیا میں اضافے کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ اس کا نعمل بدل دیا جاتا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر آج انکساری کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں صدقہ خیرات کرنے کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں کچھ یوں کرتے ہیں کہ اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ تو یہ فرمایا گیا ہماری راہ میں اٹھائیں۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے یا مطلق انفاق، خواہ فرض و واجب ہو جیسے زکوٰۃ، نذر، اپنا اور اپنے اہل کا نفقہ وغیرہ، خواہ مستحب ہو جیسے صدقات نافلہ، اموات کا ایصال ثواب، 11ویں فاتحہ، تیجا، 40واں وغیرہ سب اس میں داخل ہیں، اور وہ سب صدقات نافلہ ہیں، اور قرآن پاک اور کلمہ شریف کا پڑھنا نیکی کے ساتھ نیکی ملا کر اجر و ثواب بڑھاتا ہے۔ مزید فرمایا رزقناہم کی تفسیر میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ رزق، اس رزق کو اپنی طرف نسبت کر کے ظاہر فرمایا کہ مال تمہارا پیدا کیا ہوا نہیں، ہمارا عطا فرمایا ہوا ہے، اس کو اگر ہمارے حکم سے ہماری راہ میں خرچ نہ کرو تو تم نہایت بخیل ہو، کنجوس ہو، اور یہ بخل یہ بہت ہی مذموم صفت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ و خیرات کی یوں تو کئی اقسام ہیں، بالخصوص آج کے ہم اس بیان میں زکوٰۃ کے متعلق ہم کچھ سنیں گے۔ زکوٰۃ کے معنی اضافہ اور نشو و نما کے ہیں، طہارت اور پاکیزگی کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ حصہ جو مال سے حق الہی کے طور پر نکال کر فقراء کو دیا جاتا ہے،
اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک خاص قسم کے مال پر خاص قسم کے لوگوں کا حق ہے جو معینہ وقت گزر جانے کے بعد واجب ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسلام کا 5واں رکن ہے۔ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں فرض رہی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 32 مقامات پر صراحتاً زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں زکوٰۃ دینے والوں کی تعریف توصیف بیان ہوئی، اور اسی طرح نہ دینے والوں کی مذمت اور سخت وعیدوں کا بھی بیان ہے۔ تو جب ابتدائی اسلام میں لوگ مسلمان ہوتے تھے اور ان کو جو ابتدائی طور پر تربیت دی جاتی تھی اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کی اہمیت بھی سکھائی جاتی تھی، جیسا کہ 9 ہجری میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، سب سے پہلے وہاں انہیں توحید کی دعوت دینا، پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، جب وہ نماز پڑھ لے تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے غربا میں لوٹائی جائے گی۔ تو زکوٰۃ اس کی ادائیگی نہایت ضروری ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے سنتے تھے، اس پہ بہت شدت کے ساتھ عمل کرواتے تھے۔ جیسا کہ مشہور روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ ظاہری فرمایا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو چند لوگوں نے بغاوت کی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، لشکر تیار کیا کہ جنگ کریں گے ان سے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے جو اللہ کو مان لے اس کی جان اور خون محفوظ ہے، اس کا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشق اکبر ہیں فرمایا بخدا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، اور بخدا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھیڑ کا بچہ بھی دیتا تھا اسے وہ ہر حال میں دینا ہی پڑے گا۔ تو زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے، اور فی زمانہ یا معاشرے میں بہت سارے فرائض واجبات کا ترک ہو رہا ہے، انہی میں اس زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی بہت ہی زیادہ کوتاہیاں کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے، ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں جو ارشاد فرمایا کہ توحید کا اقرار کرو، نماز کی ادائیگی کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور در حقیقت بظاہر ہم مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے بینک سے پیسہ کم ہوتا ہے، بظاہر ہمارا مال کم ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں۔ حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں یہ پرورش ہوتا یعنی بڑھتا ہے۔ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حلال کی کمائی سے ایک کھجور برابر صدقہ کرے، جو شخص حلال کی کمائی سے ایک کھجور برابر صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے،
پھر صدقہ دینے والے کے فائدے کے لیے اس کو پالتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ صدقے کا ایک لقمہ بڑھ کر پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنا جی راضی کریں، اپنے آپ کو راضی کریں، کیونکہ ہم مثال اگر کبھی خاندان میں کسی نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یار مجھ پہ زکوٰۃ فرض تھوڑی ہے، میں کا مالدار، میں تو غریب آدمی ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو علماء نے اس کا طریقہ کار بیان کیا ہے، اس طریقے کے حساب سے اپنا حساب تو نکالیں۔ ہم تو بچپن سے ہی سوچ رہے ہیں یار نہ میرے دادا دیتے تھے نہ والد صاحب دیتے تھے، تو میں بھی کیسے دوں گا، ہم زکوٰۃ تھوڑی دیتے ہیں، ہمارے یہاں زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ میرے بھائی، پہلے آپ کے والد صاحب جو ہے وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اب آپ کا اپنا مکان ہو گیا، ایسے ایسے آپ کا کاروبار بڑھ گیا۔ پہلے والد صاحب کسی کے ملازمت کرتے تھے، آپ کی 2 2 3 3 دکانیں ہو گئیں۔ ذرا اپنے مال و اسباب کا حساب تو لگائیں کہ آپ کے وہاں مال کتنا ہے، کیا معلوم آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اور مطلب حال یہ ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو غربت کا یا مال کی کمی کا کوئی موازنہ کرتے نا، تو ہمارا جو چیک اینڈ بیلنس کا جو نظام ہے وہ صرف دنیاوی لحاظ سے ہے، کہ اگر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار وہ فلاں اچھی گاڑی میں گھومتا ہے، میرے پاس سادہ گاڑی ہے، وہ بنگلے میں رہتا ہے، میں فلیٹ میں رہتا ہوں، وہ فلیٹ میں رہتا ہے، میرا تو کرائے کا مکان ہے، وہ اس طرح سے اچھے کپڑے پہنتا ہے، میرے پاس سادہ کپڑے ہیں، میرے پاس تو کھانے پینے کو بہت نارمل سی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے دسترخوان پر تو بہت اچھی اچھی غذائیں ہوتی ہیں، اس کی جیب میں تو ہمیشہ ہر وقت اتنی رقم رہتی ہے، میرے پاس تو اس طرح کے۔ تو اگر ہم کبھی کسی کے بارے میں کچھ موازنہ بھی کرتے ہیں تو ہمارا جو معلومات کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ دیکھیے کہ ایک مرتبہ چند غریب صحابہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امیر صحابہ ہم سے سبقت لے گئے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہے، یہ اپنی مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ثواب کماتے ہیں، ہمارے پاس مال ہی نہیں، ہم اس زکوٰۃ کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں مال دیا ہے، یہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایسے اسباب نہیں، ہم حج اور عمرے کے ثواب سے محروم ہیں۔ تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے، دریائے رحمت جوش پر آیا، ارشاد فرمایا اے میرے غریب صحابہ، تم غم نہ کرو، تمہارے لیے بھی ثواب کمانے کے ذرائع فراہم کیے جاتے ہیں کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے، تمہارے لیے صدقہ لکھا جائے گا۔ تم نیکی کا حکم کرو گے، تمہارے لیے صدقہ لکھا جائے گا۔ تم برائی سے منع کرو گے، تمہارے لیے صدقہ لکھا جائے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اسے مقبول حج کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ خیر، ہم اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں کہ جناب میں بہت غریب ہوں، اور جو امیر ہے تو وہ زکوٰۃ دینے میں لاپرواہی برت رہا ہے، مالدار غربا سے اپنا مال روکتے نظر آ رہے ہیں۔ سنیے، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سماعت کیجئے کہ قیامت کے دن فقراء سے منہ پھیرنے والے اغنیاء کے لیے ہلاکت ہے۔ فقراء کہیں گے انہوں نے ہمارے ان حقوق کے معاملے میں ہم پر ظلم کیا جو ان پر فرض تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں ضرور اپنی رحمت کے قریب اور انہیں اپنی رحمت سے دور کروں گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرماتا ہے، اور ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو اب زکوٰۃ کی ادائیگی یہ
اگر نہیں ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ تو ذرا غور سے سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اونٹوں کا حق ادا نہ کرے گا قیامت کے روز اس کے اونٹ اصل تعداد سے بڑھ کر آئیں گے، اور ان کے سامنے چٹیل میدان میں مالک کو بٹھایا جائے گا، اونٹ اس کو اپنی ٹانگوں اور کھروں سے رونتے ہوئے گزریں گے۔ جو گائے والا گائے کے حق کو ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن وہ گائیں اصل تعداد سے بڑھ کر آئیں گی، چٹیل میدان میں ان کے مالک کو بٹھایا جائے گا، وہ ان کے سینگوں سے مارتی، پیروں سے کچلتی گزر جائیں گی۔ جو بکریوں والا بکریوں کا حق ادا نہیں کرے گا وہ بکریاں قیامت کے دن اصل تعداد سے بڑھ کر آئیں گی، چٹیل میدان میں مالک کو بٹھایا جائے گا، وہ اس کو سینگوں سے مارتی، کھروں سے روندتی ہوئی چلی جائیں گی۔ اس روز ان میں کوئی بغیر سینگ کے نہ ہوگی، نہ ہی ٹوٹی ہوئی سینگ والی ہوگی۔ جو صاحب خزانہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرے گا وہ قیامت کے دن اس کا خزانہ گنجے سانپ کی شکل میں منہ کھولے اس کے پیچھے دوڑے گا، مالک بھاگے گا، ایک منادی آواز دے کر کہے گا اپنا خزانہ لے لو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ گنجا سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا، وہ ہاتھ سے اس سانپ کو دور کرے گا تو اس کا ہاتھ چبا لے گا، اس کا جسم بھموڑ دے گا یہاں تک کہ اس کو کھا جائے گا۔ تو آج زکوٰۃ دینے کی بات کی جا رہی ہے اور ڈرایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں، کہ حدیث پاک میں ہے جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا کرے گا۔ طبرانی کی روایت میں ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حساب لگائیے کہ جناب میرے پاس کتنا مال ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی دستور ہے کہ والد صاحب اتنی زکوٰۃ دیتے تھے، ہم نے بھی وہ حساب بنا رکھا ہے۔ ہمارے دادا جان کا یہ پرچہ بنا ہوا ہے، ہر سال ہمارا تو فکس ہے، ہم تو یہ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، آپ کے دادا جان جب روٹی کھایا کرتے تھے تو 8 آنے کی روٹی ملتی تھی، اب 6 روپے کی روٹی ہے۔ آپ کے دادا جان جو کام کرتے تھے تو پہلے ان کے کاروبار کا پورا ٹوٹل حساب لاکھ روپے بنتا تھا، اب آپ کا سارا مال کا حساب کروڑ روپے بنتا ہے۔ آپ کیسے یہ حساب لگا رہے ہیں کہ جناب یہ حساب پرچہ ہمارے خاندان کا پڑا ہوا ہے؟ آپ اس کے لیے دارالافتاء سے رابطہ کیجئے، مفتیان کرام سے رابطہ کیجئے، اور اللہ سلامت رکھے ہمارے دارالافتاء کو کہ جنہوں نے ایک بڑا پیارا آسان، ہمارے لیے بہت آسان کر دیا کہ زکوٰۃ کیسے نکالی جائے۔ اس کے لیے بڑا پیارا یہ پمفلٹ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، جس کی ہیڈنگ ہے زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے۔ یہ پمفلٹ لیجئے، چاہے کوئی اپنے آپ کو بہت غریب سمجھتا ہے نا، بلکہ یہاں تک سمجھتا ہے کہ میں زکوٰۃ لینے والا ہوں، وہ بھی یہ پرچہ لے، کیونکہ اس میں نہ صرف زکوٰۃ کیسے نکالی جائے یہ لکھا ہوا ہے، بلکہ زکوٰۃ کون لے سکتا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ باقاعدہ پورے فارمولے لکھے ہوئے اس میں، آپ اپنا مال، کیش، بینک میں جو پڑا ہے، کیا کیا چیزیں، تمام ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں، آپ ان ہیڈنگز کے آگے اپنا اپنا یہ فگر لکھیں، آپ کا ٹوٹل آ جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جناب اتنی زکوٰۃ مجھے نکالنی ہے۔ پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ روایت میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ یہ اسلام کا پل ہے، اور قرآن پاک میں جن فلاح پانے والے مسلمانوں کا ذکر ہے سورہ مومنون میں، پارہ 18 آیت نمبر 1، قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پانے والے مومنین اسی سورت کی 4تھی آیت میں ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ تو فلاح پانے والے کون ہیں؟ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، شریعت و سنت پر جو عمل کرتے ہیں۔ تو اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام کے کیا احکامات مجھ پر لازم ہیں، اس کے لیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں علماء سے رابطہ کریں۔ اور پھر جب دینے کی بات آتی ہے تو الحمدللہ اس کے جو مصارف ہیں، زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں، ان میں آپ کی دعوت اسلامی بھی ہے۔ اس دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیں کہ دعوت اسلامی جو 176 ممالک میں قرآن و سنت کی خدمت کر رہی ہے، اس دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات دیجیے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا دینے کا؟ دعوت اسلامی کے ذمہ داران ان کے ساتھ تعاون کیجیے،
اور اگر آپ ڈائریکٹ ڈپازٹ کرانا چاہتے ہیں تو مدنی چینل پر اس کے اکاؤنٹس نمبر دکھائے جاتے ہیں، ان کو نوٹ کیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے، اور اپنے مال سے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا ذہن بنائیے۔ کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ یہ ہر سال بڑھتی ہے، یہ تجربہ ہے۔ اور بڑی پیاری مثال دی کہ جو کسان کھیت میں بیج پھینک آتا ہے، کاشتکاری ہوتی ہے تو بظاہر وہ اپنی بوریاں خالی کرتا ہے، بظاہر وہ اپنی بوریاں خالی کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں ماں اضافہ بھر لیتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جس مال میں سے صدقہ نکلتا رہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، انشاءاللہ بڑھتا ہی رہے گا، کہ کنویں سے پانی نکالتے جاؤ گے تو پانی بڑھتا ہی جائے گا، کم نہیں ہوتا ہے۔ اور راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی جو فضیلتیں ہیں، اس میں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک بڑی پیاری روایت کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے گھر میں فاقہ ہو گیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا لباس دیا اور عرض کی کہ اسے بازار میں بیچ دیجئے تاکہ اس سے جو رقم جمع ہوگی وہ رقم ہم اپنے گھر میں استعمال کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے اور جا کر وہ لباس 6 درہم میں فروخت کیا۔ ابھی بازار میں ہی تھے، ایک مسکین نے صدا لگائی کہ اے علی مسکین کو کچھ دو، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ کون سا گھرانہ تھا؟ آقا کا گھرانہ، کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 کے 6 درہم اس مسکین کو دے دیے۔ گھر میں فاقہ ہے، آگے چلے، ایک عرب شیخ اونٹنی لیے کھڑے ہیں۔ علی اونٹنی خریدو گے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے پیسہ، تو کہنے لگے کہ ادھار خرید لیجئے۔ کتنے کی ہے؟ 100 درہم کی۔ 100 درہم ادھار میں وہ اونٹنی خرید لی۔ آگے چلے، ایک اعرابی کھڑا تھا، علی اونٹنی بیچیں گے؟ بالکل بیچیں گے۔ کتنے کی لی ہے؟ 100 درہم کی۔ 160 لے لو۔ 160 درہم میں وہ اونٹنی بیچ دی۔ اور مزید آگے چلے، وہ عرب شیخ پھر ملے، علی اونٹنی کہاں ہے؟ فرمایا وہ تو بیچ دی۔ کتنے کی بیچی؟ 160 کی۔ میرے 100 لاؤ۔ آپ نے وہ 100 درہم اس کو واپس کر دیے۔ جب گھر پہنچے اور 60 درہم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں رکھے تو عرض کرنے لگیں کہ لباس تو بہت معمولی تھا، اتنا مہنگا کیسے بکا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے سودا کیا، اس کی بارگاہ میں 6 خرچ کیے، اللہ نے 60 عطا فرما دیے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جانتے ہو وہ اونٹنی بیچنے والا کون تھا؟ وہ اونٹنی بیچنے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اونٹنی خریدنے والے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور جس اونٹنی کو آپ نے خریدا اور بیچا یہ وہ اونٹنی ہے کہ جس پر قیامت کے دن میری شہزادی سوار ہو کر جنت میں داخل ہوگی۔ تو گھاٹے کا سودا نہیں، راہ خدا عز و جل میں جو خرچ کیا جائے گا وہ بڑھے گا ہی بڑھے گا، اور دعوت اسلامی کو دیں گے تو اس کے لیے کیا دعا ہے؟ میرے میٹھے میٹھے مرشد امیر اہل سنت نے دعائیں دی کہ دعوت اسلامی یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے، دعوت اسلامی جامعات بنا کر عالم بنا رہی ہے، مدرسے بنا کر ہمارے بچوں کو بچیوں کو قرآن پاک پڑھا رہی ہے، اسلامی بہنوں کے مدارس البالغات قائم کر کے اسلامی بہنوں کو پڑھایا جا رہا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کر کے بڑی عمر کے لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو کہیں 30 دن کا اعتکاف کی بہاریں ہیں، کہیں 10 دن کی اعتکاف کی بہاریں ہیں، کہیں مسجدیں نہیں ہیں تو مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، کہیں مدرسے بنائے جا رہے ہیں، دارالفتہ قائم کر کے شرعی رہنمائی دی جا رہی ہے، آن لائن مدرسے قائم کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں مدرسے پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو جناب دارالمدینہ قائم کر کے ہمارے جو دنیاوی جدید تعلیمی نظام ہے اس میں انقلاب برپا کرنے کا عزم
آپ کی دعوت اسلامی کیے ہوئے ہے۔ ہاں ہاں، یہ وہی مدنی تحریک ہی تو ہے کہ جس نے جیلوں میں مدرسے قائم کر کے قیدیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ وہ قیدی جو سزاؤں سے نہیں سدھر رہے تھے، دعوت اسلامی کے مبلغین کی انفرادی کوشش سے آج وہ قرآن پڑھنے والے، سنتوں پر عمل کرنے والے بن رہے ہیں۔ دعوت اسلامی مدنی انقلاب برپا کر رہی ہے۔ میرے مرشد امیر اہل سنت دعا دے رہے ہیں کہ جو میری تحریک دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں آقا کا پڑوس عطا فرمائے۔ تو ہمت کیجئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی صدقات، عطیات، زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیجیے، اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ نہ صرف خود میں اپنی زکوٰۃ عطیات دعوت اسلامی کو دوں گا، بلکہ اپنی اس پیاری پیاری لاڈلی میٹھی میٹھی چہیتی تحریک کے لیے انشاءاللہ بھرپور مدنی عطیات جمع بھی کریں گے انشاءاللہ۔ زوردار انشاءاللہ کا نعرہ لگائیے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اگر آپ نے کسی سے 1 لاکھ روپے لے کر دعوت اسلامی کو جمع کرائے، ماموں جان سے کوشش کر لی، آپ نے اپنے نانا جان پہ کوشش کر لی، کاروباری حضرات نے دوسرے کاروباری حضرات سے کوشش کر لی، تو آپ نے اگر کسی سے کوشش کر کے 1 لاکھ روپے لے کر دعوت اسلامی کو جمع کرائے، اس کو تو ثواب ملے گا، اتنی رقم جمع کرانے کا آپ کو بھی ثواب ملے گا کہ صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزرے ثواب سب کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر